بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خبردار کیا تھا کہ اے آدم، شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، اس کے مکر و فریب میں ہرگز نہ آنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ جنت کے سارے دروازے بند ہیں اور شیطان تو دنیا میں ہے اور میں جنت میں ہوں، اور شیطان مجھے کیوں کر اپنے مکر و فریب میں پھنسا کر جنت سے نکلوائے گا۔ ایک روز ابلیس لعین نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ ملعون اللہ کے 3 اسم اعظم جانتا تھا، انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے جنت کے دروازے پر جا پہنچا۔ جنت کے دروازے بند دیکھ کر سوچنے لگا کہ کس طریقے سے جنت میں جانا چاہیے۔ اتفاقاً ایک طاؤس وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے شیطان کو اسم اعظم پڑھتے ہوئے دیکھا، شیطان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ شیطان بولا کہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ طاؤس کہنے لگا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ اگر تو مجھے جنت میں لے جائے گا تو اس کے بدلے میں تجھے ایک ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو 3 چیزیں حاصل ہوں گی۔ ایک تو وہ بوڑھا نہ ہوگا، دوسرا وہ مرے گا نہیں، اور تیسرا ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تب طاؤس لالچ میں آ کر شیطان کو جنت کے دروازے پر لے آیا۔ جب سانپ نے شیطان کو جنت کے دروازے کی طرف آتے دیکھا تو جنت کے دروازے سے اپنا سر باہر نکال کر شیطان سے پوچھنے لگا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور یہاں بیٹھ کر اسم اعظم کیوں پڑھ رہا ہے؟ شیطان بولا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ اب طاؤس نے سارا ماجرا سانپ کو سنا دیا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد سانپ نے کہا کہ وہ دعا مجھے بھی سکھاؤ۔ شیطان کہنے لگا کہ ایک شرط پر سکھاؤں گا کہ پہلے تو مجھے جنت میں لے جا۔ اب سانپ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا حکم نہیں ہے کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں میں کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ الغرض سانپ بھی شیطان کے مکر و فریب میں آ گیا۔ اب سانپ نے اپنے منہ کو پھیلایا تو ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا۔ اب سانپ شیطان کو لے کر جنت میں چلا گیا۔ جنت میں جا کر شیطان سانپ سے کہنے لگا کہ مجھ کو اس درخت کے پاس لے جاؤ کہ جس کے کھانے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا ہے۔ جب سانپ ابلیس کو لے کر اس درخت کے پاس پہنچا تب وہ ملعون اپنے مکر و فریب سے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر جنت کی حوریں اور غلمان سارے اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے ہم سب نے یہ آواز سانپ کے منہ سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ حضرت حوا سانپ سے پوچھنے لگی کہ تو کس لیے روتا ہے؟
تو شیطان نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تم کو جنت سے نکالے گا، کیونکہ اللہ نے تم کو اس درخت کا میوہ کھانے سے منع کیا ہے۔ اگر جو اس درخت کا میوہ کھائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں اور تمہاری برائی نہیں چاہتا، بلکہ میں تو تم کو نصیحت کر رہا ہوں۔ جب شیطان نے قسم کھائی تو حضرت حوا نے اس کے قسم کھانے پر یقین کر لیا۔ حضرت حوا نے اس درخت سے 3 دانے گندم کے توڑے، 1 دانہ تو آپ کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے آئیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حوا نے گندم کے خوشے سے دانے توڑے تو خوشے کی جگہ سرخ ہو گئی اور ایک قطرہ خون اس سے ٹپکا۔ تب اللہ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے میں 1 مرتبہ خون سے آلودہ کروں گا اور اپنے درخت کا بدلہ تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ حضرت حوا آدم علیہ السلام کے لیے 2 دانے گندم کے لے کر گئیں تو وہ بولے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو حوا نے کہا یہ وہ پھل ہے جس کے کھانے سے اللہ نے ہم کو منع کیا تھا، اس میں سے 1 دانہ تو میں نے کھایا ہے اور 2 دانے آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا میں ان دانوں کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ جب حوا مایوس ہوئی تو جنت سے ایک شراب کا پیالہ لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو پلا دیا۔ جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام تخت پر بیٹھے، گندم کے دانے خود بخود ان کے نزدیک آ گئے۔ حضرت آدم نے تخت سے کہا کہ تو یہاں سے مجھے دور لے جا۔ جب وہ تخت سے نیچے اترے تو وہاں بھی گندم کے دانے جا پہنچے۔ حضرت آدم جہاں بھی جا کر بیٹھتے تو وہیں گندم کے وہ دانے بھی پہنچ جاتے۔ اسی طرح تخت نے ان کو 1000 برس کی راہ کے فاصلے پر جا پہنچایا، مگر وہاں بھی گندم کے وہ دانے پہنچ گئے۔ پھر وہ گندم کے دانے حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جو کچھ اللہ نے مقدر کیا ہے سو وہ ضرور ملے گا۔ اگر تم لاکھوں برس کی راہ کے فاصلے پر بھی جا کر رہو گے تو میں وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ غرض آدم علیہ السلام حضرت حوا سے 2 دانے گندم کے لے کر کھا گئے اور عہد شکنی کی۔ دانے ابھی حلق سے نیچے نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور وہ تخت سے نیچے گر گئے۔ تب وہ دونوں بالکل ننگے ہو گئے۔ جب دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں تو جنت کے پتے جوڑنے لگے۔ اس درخت کے پاس پتے لینے کے لیے جاتے تو وہ پتے ان سے دور بھاگتے تھے۔ انجیر کے درخت کے پاس گئے تو اس درخت نے سر جھکا دیا اور کہا تم مجھ سے ضرورت کے مطابق پتے لے لو، ان پتوں سے اپنے سطر کی پردہ پوشی کر لو۔ دونوں نے اس درخت سے پتے لے کر اپنے اپنے سطر ڈھانپ لیے اور ہود کے درخت سے بھی پتے لے کر اپنی سطر پوشی کی۔ آدم و حوا اللہ سے عہد شکنی کر کے دیوانوں کی طرح جنت میں بھٹکتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ سے 3 بار ان کو پکارا گیا
انہوں نے کچھ جواب بھی نہ دیا۔ حضرت جبرائیل ان کے پاس آئے اور بولے، اے آدم، تجھے تیرا رب بلاتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا اس درخت سے، اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب حضرت آدم اور حوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے، اے باری تعالیٰ، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ آدم، حوا، سانپ، شیطان اور طاؤس، ان سب کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دو۔ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا تو وہ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور جنت کی جدائی سے زار و قطار رونے لگے۔ آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے لیے وہاں سے لیا اور وہ لکڑی پشت بپشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنی۔ بس حضرت جبرائیل ان پانچوں کو زمین پر لے آئے، آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں، حوا کو خراسان میں، طاؤس کو یعنی مور کو سیستان میں، سانپ کو اصفہان میں اور شیطان مردود کو کوہ دماؤنڈ میں ڈالا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ اور پاؤں تھے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیے تاکہ وہ پیٹ کے بل چلے اور خاک کھائے اور خاک چھانے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سراتیپ میں ڈالا گیا تو وہ اپنے گناہ سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 300 برس تک روتے رہے۔ واللہ عالم بالصواب۔